اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب محمد بن ابراہیم قوام شیرازی ملقب ملا صدرہ نے جو فلسفہ اسلامی اور عرفان اسلامی کے حوالے سے بلند پایہ نظریات پیش کیے، ان میں سے ایک معرکۃ العریٰ نظریہ حرکت جوہری کہلاتا ہے۔ حرکت جوہری دراصل اس عالم مادیات میں ہونے والے تدریجی ارتقاء سے متعلق ہے جو کہ ہر شے کو لاحق ہے، خاص طور پر انسان کو۔ اس حوالے سے آج آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کریں گے۔ اس گفتگو سے آپ کو بہت سارے سوالات کے جواب مل سکتے ہیں۔ مثلا ایک بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں اس دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ اس سوال کا پیش آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید میں جب ایک طرف یہ ارشاد ہوتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو بھیج دیا یا پلٹا دیا بدترین جگہ پہ۔ یہ جو عالم مادیات ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، ظاہر ہے یہ عالم ملکوت اور اس سے بالاتر عالم جبروت کی نسبت اپنی کیفیت میں، اپنی کوالٹی میں انتہائی پست ہے۔ تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ جب آپ حرکت جوہری کو ملاحظہ فرمائیں گے برہانی و مستدل انداز میں، اور اس کے بعد قرآن و روایات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، تو اس سوال کا بہت واضح جواب ہمیں میسر ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کائنات میں عنصری و مادی عالم کا مرتبہ اور اس کی افادیت کیا ہے، یعنی ایک بدترین جگہ پر کیوں بھیجا گیا، یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ پھر یہ کہ حرکت سے کیا مراد ہے، یہ عرضی ہوتی ہے یا جوہری ہوتی ہے؟ یہ اصطلاحات چونکہ ان کو آپس میں کمپیئر کرنا اور ان کو تفصیلی دیکھنا ضروری ہے، لہٰذا یہ آئندہ آنے والی سلائیڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حرکت کا ثابت موضوع ایک اہم سوال ہے کہ جو لوگ حرکت عرضی کے قائل ہیں حرکت جوہری کے مقابلے میں، ان کا سب سے بڑا اعتراض حرکت جوہری پہ یہی ہے کہ اگر آپ حرکت جوہری کو قبول کر لیں تو پھر ثابت موضوع کیا ہوگا۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے اس گفتگو میں جو بہت ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ انسان کے جو نفس ہے وہ مجرد ہے اور اس کا بدن مادی ہے، پھر ان دونوں میں آپس میں کس طرح سے ملاپ ہوتا ہے، ان کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ ملا صدرہ اس حوالے سے فرماتے ہیں جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء۔ تو اس گفتگو کے آخر میں اس حوالے سے بھی کہ نفس و بدن کا یا روح و بدن کا جو باہمی رشتہ ہے، وہ رائج خیالات کے برعکس آپ شاید ایک نیا نظریہ اپنائیں۔ انسان کے نفس و بدن کا رشتہ اور انسان کی روح و بدن کا جو رشتہ ہے، اس حوالے سے آپ اس گفتگو کے بعد ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کریں گے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ حرکت جوہری میں ایک لفظ ہے حرکت، ایک ہے جوہر۔ جوہر تو یہ سمجھ لیجیے کہ شے کو کہتے ہیں، جس شے کی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ بیج ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کوئی بھی شے ہو، مادی شے ہو۔ حرکت سے مراد کسی بھی شے کا قابلیت سے فعلیت تک پہنچنا ہے۔ عام طور پہ حرکت پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جب کوئی ڈسپلیسمنٹ واقع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حرکت ہوئی ہے، کسی نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک حرکت کی ہے، لیکن یہ صرف ایک مکانی حرکت ہے۔ لیکن بطور کلی اگر حرکت کی بات کی جائے اور وہ بھی فلسفیانہ نقطہ نظر سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے اپنی قابلیت یا پوٹینشل سے فعلیت یا ایکچوئل تک پہنچ جائے۔ قابلیت سے مراد استعداد ہے اور فعلیت یعنی کمال۔ جیسے سیب کا بیج درخت بننے کے حوالے سے سراسر قابلیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن اس میں درخت ہونے کی حیثیت سے فعلیت صفر ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں سیب کا جو بیج ہے وہ مکمل طور پر سیب کا درخت بننے کی استعداد رکھتا ہے، لیکن درخت ہونے کی حیثیت سے تو ابھی وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک بیج ہے۔ کمال کا جو تدریجی سفر ہے اس میں ہر مرحلہ اپنے گزشتہ مرحلے کی فعلیت اور آئندہ مرحلے کی قابلیت ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بیج میں پودا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، پھر پودے میں درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، درخت میں ثمربار اور سایہ دار بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ہر مرحلہ جو ہے گزشتہ مرحلے کی فعلیت ہوتا ہے اور آئندہ مرحلے کی قابلیت ہوتا ہے۔ تاہم مکمل فعلیت حاصل ہو جانے کے بعد حرکت متوقف ہو جاتی ہے کیونکہ تحصیل حاصل محال ہے۔ ایک بیج جو ہے سیب کا، وہ زیادہ سے زیادہ ایک سیب کا درخت بن سکتا ہے، سایہ دار، ثمربار، لیکن اس کے بعد اس میں کچھ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے جب اس پہ پھل لگیں گے تو ان کے اندر پھر بیج آئیں گے اور وہ بیج پھر نئے سرے سے ہر بیج اپنی حرکت جوہری کا آغاز کرے گا یا اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تو یہاں پر آگے چلنے سے
پہلے ابھی سے ہم وضاحت کر دیں آپ کی خدمت میں کہ اس کو جو لوگ کنٹینیوس کر کے اور آگے لے جاتے ہیں کہ بھئی وہ درخت بن گیا اور درخت کو کسی نے کھایا اور اس کو انسان نے کھایا اور پھر انسان مر گیا اور پھر انسان مٹی میں مل گیا، تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو حرکت جوہری کا نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد اشیاء کے اوپر ہے، یعنی یہ اینٹیٹی سینٹرک نظریہ ہے۔ بیسیکلی ہر شے کی حرکت الگ ہوگی اور ہر شے جب اپنے کمال تک پہنچ جائے گی تو اس کی وہ حرکت متوقف ہو جائے گی۔ البتہ جو باقی عناصر ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بعض میں یا سب میں مزید کچھ بن جانے کی الگ ایک استعداد ہو، لیکن وہ الگ استعداد کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا سفر، ایک نئی حرکت۔ تحصیل حاصل محال کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو چیز آلریڈی آپ کے پاس ہے آپ اس کا حصول نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں عطا کی ہیں، تو اب آپ 2 آنکھیں حاصل نہیں کریں گے کبھی بھی، یعنی امپاسبل، ایسے آلریڈی ہے آپ کے پاس۔ تو فیلیت جب حاصل ہو جاتی ہے تو حرکت رک جاتی ہے، اس لیے کہ حرکت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ فیلیت تک پہنچا دے اس شے کو، تو جب وہ فیلیت تک پہنچ گئے لہٰذا حرکت رک جاتی ہے۔ اب آپ یہاں سمجھ لیجئے کہ چونکہ حرکت جوہری کا تعلق عالم مادیات سے ہے، لہٰذا عالم مادیات کے بعد جو عالم ہوگا وہ سراسر فیلیت ہوگا اور اس میں بالکل بھی استعداد نہیں ہوگی، یعنی جس کو بھی جس کمال تک پہنچنا ہے مثبت یا منفی وہ وہاں تک پہنچ جائے گا تو عالم مادیات کو ترک کرے گا۔ اب دیکھیں عرض و جوہر میں فرق کیا ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ حرکت جوہری اور حرکت عرضی میں کیا فرق ہے۔ خود شے جوہر کہلاتی ہے جبکہ اس میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کو اس کے اعراض کہا جاتا ہے۔ مثلا آغاز سے لے کر مکمل انسان بننے تک کے عمل میں خود انسان جوہر ہے جبکہ اس کا وزن، قد کاٹ، رنگ و شعور وغیرہ اس کے اعراض ہیں۔ اعراض کو آسانی کے لیے آپ ایٹریبیوٹ سمجھ سکتے ہیں، خصوصیات سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ کمال کے سفر میں حاصل ہونے والی تبدیلیوں یا حرکت کو عرضی کہنے پر اصرار کرتے ہیں، ان کے خیال میں اگر تبدیلی جوہر میں واقع ہو تو اس شے کی حقیقت ہی بدل جائے۔ حرکت جوہری کے مخالف اسی لیے اسے امپاسبل سمجھتے ہیں یا محال سمجھتے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جو تبدیلی آ رہی ہے، مثلا سیب ہے، ابھی جب بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہے تو وہ مثلا ممکن ہے ہرا ہو اور چھوٹا ہو سائز میں، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی ابھی تر و تازہ اس طرح سے میٹھے سیب جیسی نہ ہو، اس کا ذائقہ بھی ابھی کڑواہٹ پر مائل ہو۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑھے گا، پھلے پھولے گا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا وزن بڑھ گیا، اس کا رنگ بہتر ہو گیا، اس کی خوشبو اچھی ہو گئی، اس کا ذائقہ بدل کے اس میں مٹھاس آ گئی۔ تو یہ جتنی بھی خصوصیات ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں ان میں تبدیلی ہوئی۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں سیب ہی بدل گیا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اس شے کی حقیقت ہی بدل گئی، اور وہ سیب ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہے۔ اسی لیے جو لوگ حرکت کو عرضی سمجھتے ہیں اور حرکت جوہری کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حرکت کا کوئی ثابت موضوع نہیں ہے، جب آپ اصل شے کو ہی بدل دیں گے تو پھر وہ شے ہی نہیں رہی، وہ تو کوئی اور چیز بن گئی، لہٰذا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ حرکت جوہر میں واقع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر اشیاء میں وضعیت یا مکان کی تبدیلی کا امکان ہو سکتا ہے۔ ملا صدرہ سے پہلے حرکت صرف اعراض میں یعنی کم، کیف، وزن اور عین میں متصور تھی۔ سیب جب پک رہا ہوتا ہے تو اس کی کمیت یا کوانٹٹی میں اضافہ ہوتا ہے، سائز بڑھتا ہے اس کا، اسی دوران اس کی کیفیت، کوالٹی بہتر ہوتی جاتی ہے، اور اسی طرح سے دیگر اشیاء میں وضعیت یا مکان کی تبدیلی کا امکان ہوتا ہے۔ عین اور وزن میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ جناب ابن سینا نے عین کہتے ہیں کہاں، یعنی جگہ کی بات ہوتی ہے، مکان کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز حرکت کر سکتی ہے، منتقل ہو سکتی ہے۔ وضعیت کو وہ کہتے ہیں اپنے محور کے اوپر جو چیز گھوم رہی ہو اس کو وضعیت کا نام دیا تھا انہوں نے، لیکن یہ وضع اور عین دونوں ایک طرح سے مکانی حرکت کا نام ہے۔ دوسرے الفاظ میں سیب پر عارض ہونے والی خصوصیات تبدیل ہوتی ہیں لیکن وہ اول و آخر سیب ہی رہتا ہے، یعنی اس کا جوہر ثابت ہے، بس حرکت عرضی ہے، جوہری نہیں۔ یہ حرکت عرضی ماننے والوں کا کہنا یہ ہے کیونکہ سیب دیکھیں نا شروع سے لے کر آخر تک سیب ہی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ سیب نے اپنا سفر شروع کیا تکامل کا اور وہ انار بن گیا یا وہ تربوز بن گیا یا وہ پپیتا بن گیا، وہ تو سیب ہی رہے گا۔ تو جب وہ سیب اپنی جگہ سیب ہے اس کا مطلب اس میں کوئی حرکت واقع نہیں ہوئی ہے، البتہ اس کا رنگ بدلا ہے، اس کا ذائقہ بدلا ہے، اس کا سائز بدلا ہے، اس کی کیفیت بدلی ہے۔ تو اعراض میں تو تبدیلیاں آئی ہیں، جوہر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن جناب ملا صدرہ نے عرفا کے نظریے تجدد امثال سے الہام لیتے ہوئے حرکت جوہری کا نظریہ پیش کیا۔ پہلے آپ یہ واضح کر دیں آپ کی خدمت میں کہ تجدد امثال سے عرفا کی کیا مراد ہے۔ دراصل عرفا کے نزدیک تمام عالم ہر آن اور نو بنو جدید شکل اختیار کرتا ہے اور ہر آن خداوند عالم کی ایک نئی تجلی نازل ہوتی ہے۔ اس سارے نظریے کی بنیاد بھی نظریہ وحدت
وجود ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ وجود کی تجلیات ہیں، اور یہ وہ فیض ہے جو وہاں سے جاری و ساری ہے، اور ان معنوں میں جاری و ساری ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ لمحے بھر کے لیے بھی اس کائنات سے ہٹ جائے تو سب کچھ نابود ہو جائے۔ اس کی مثال ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں دی تھی کہ اگر آپ اپنے ذہن میں کوئی تصور قائم کریں تو جب تک آپ کی توجہ قائم ہے، مرکوز ہے اس شے پر، وہ شے قائم ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جیسے ہی آپ کی توجہ ختم ہوئی وہ شے نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اس عالم کی تخلیق اور اس کی بقا دونوں کی نوعیت تقریباً ایسی ہی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مسلسل اور مستقل توجہ کے محتاج ہیں، اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اور اپنے قائم رہنے کے حوالے سے بھی۔ تو یہ تمام تجلیات کا عالم ہے۔ اب اسی میں آپ دیکھیں تجدد امثال کا کیا مطلب ہوا۔ تجدد امثال کو سمجھنے کے لیے خود کو آپ ایک رواں دریا کے کنارے تصور کیجئے۔ رواں دریا بھی کوئی معمولی دریا نہیں، مثلا بہت زور و شور سے بہنے والا، مثلا دریائے سوات آپ لے لیجئے، اس کے کنارے آپ کھڑے ہیں تو آپ دریا میں اپنا عکس دیکھ رہے ہیں جو ثابت ہے، پانی بہتا چلا جا رہا ہے، آپ کا عکس ثابت ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو جس پانی پر آپ کا عکس بنتا ہے وہ ہر لمحہ بدل جاتا ہے، تو گویا وہ عکس معدوم ہوتا ہے، اس کی جگہ ایک نیا پانی آتا ہے اور آپ کا عکس پھر سے اس پانی پہ بنتا ہے۔ اسی کو تجدد امثال کہتے ہیں۔ عکس آپ کا مسلسل متغیر ہے، یعنی معدوم ہو رہا ہے، پھر ایجاد ہو رہا ہے، پھر معدوم ہو رہا ہے، پھر وجود میں آ رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا عکس گویا ثابت ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حرکت کے جوہر یہ خود شے میں واقع ہونے سے مراد یہ ہے کہ تبدیلی خود اس کے اندر واقع ہو رہی ہے، اور اعراض میں ہونے والی تبدیلیاں اسی دیگرگونی کا اظہار ہیں، یعنی اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ اعراض میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، رنگ بدل رہا ہے، مٹھاس ذائقہ بدل رہا ہے، حجم بدل رہا ہے، سب کچھ درست ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ملا صدرہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل تبدیلیاں نہیں ہیں، یہ تو اصل تبدیلی اس کے جوہر میں ہو رہی ہے، اس شے میں خود ہو رہی ہے، وہ جو شے وہ خود ایک اندرونی انقلاب اور دیگرگونی کا شکار ہے یا اس میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ سے اس انقلاب کا جو اثر ہے، اس کے جو اظہارات ہیں وہ اعراض میں تبدیلی کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ یہ سیب ہے جو خود کمال کی سمت پیش رفت کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا حجم، اس کا وزن، اس کی خوشبو اور رنگ تبدیل ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا کوئی شخص قرض لے کر انکار کر سکتا ہے کہ لینے والا میں نہیں بلکہ کوئی اور تھا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں بھائی جوہر میں تبدیلی آ گئی ہے حرکت کی وجہ سے، تو یقیناً میں نے جن صاحب نے آپ سے قرض لیا تھا وہ میں نہیں تھا، میں تو بدل چکا ہوں۔ یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے، سوال پیش آتا ہے کہ اگر جوہر میں تبدیلی ہو رہی ہے تو پھر ثابت موضوع کیا ہے؟ اس لیے اعراض تو ویسے ہی بدل گئے، رنگ ہرے سے سرخ ہو گیا، ذائقہ کڑوا تھا وہ میٹھا ہو گیا، اور اسمیل جو اس کی تھی وہ مختلف تھی، اور وہ اب کسیلی سی تھی اور اب خوشبودار ہو گئی۔ یہ ساری صورتحال میں اگر سیب خود بدل جائے تبدیل ہونے کے بعد تو پھر ثابت موضوع کیا ہے؟ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کون سے سیب کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی جو ہمارے سامنے سیب ہے یا اگلے لمحے جو ہمارے پاس سیب ہوگا؟ کوئی ثابت موضوع تو ہونا چاہیے نا۔ اب مولا صدرہ کی نظر میں حرکت وہ جوہر کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ علاوہ حرکت کا ثابت موضوع مادہ یا حیولہ ہے۔ اصل میں فلسفی حضرات ہر شے کی بالقوہ حقیقت کو مادہ یا حیولہ کہتے ہیں۔ مادے میں سراسر استعداد ہوتی ہے اور فعلیت اس کی ذات کا حصہ نہیں ہوتی، اسی لیے ہر مرحلے پہ وہ نئی فعلیت اختیار کر سکتا ہے۔ حیولہ کا یوں سمجھ لیجیے آپ جیسے کوئی شے بالکل بھی کسی بھی مرحلے پہ وجود میں نہیں آئی ہے، اپنا جو اولین مرحلہ جو ہے نا وہ بھی اس نے طے نہیں کیا ہے خارجی عالم میں۔ تو ایک عقلی اصول یہ ہے کہ ہر شے کو وجود میں آنے سے پہلے بالقوہ موجود ہونا ضروری ہے، اس کا پوٹینشل ہونا چاہیے، جبھی وہ ایکچوئل کی سمت اپنا سفر شروع کر سکتی ہے شے۔ پہلا مرحلہ، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ تو جو اولین مرحلہ ہے کہ جب ابھی کچھ بھی وجود میں نہیں آیا لیکن اس وجود میں آنے کا پوٹینشل موجود ہے، اس پوٹینشل کو مادہ یا حیولہ کہتے ہیں۔ اسی تناظر میں اس عالم کو عالم مادیات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ مادے کا کوئی نہ کوئی مرحلہ ہے۔ حیولہ دراصل بالکل اولین مرحلہ ہے، لیکن جو درمیانے مراحل ہیں ان کو بھی فلسفی حضرات مادہ یا حیولہ ہی کہتے ہیں۔ بیج ہونے کی حیثیت سے سراسر فعلیت ہے، جیسے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ حیولہ اس سے بھی پہلے کا مرحلہ ہے، تاہم پودا ہونے کے لحاظ سے محض قابلیت ہے۔ بس بیج، پودا اور درخت وہ مختلف فعلیتیں ہیں جو حیولہ تدریجاً اختیار کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جو ثابت موضوع ہے اس سارے سفر میں اس شے کے حوالے سے وہ اس کا حیولہ ہے یا اس کا وہ مادہ ہے۔
تاہم علامہ طباطبائی کی نظر میں حرکت خود سیال ہونے کی بنا پر جوہر کا ثابت موضوع ہے اور مادے کو موضوع قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً ایک ہی بات ہے، تھوڑا سا اس کی وضاحت ہم کر دیں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ بیج بننے سے پہلے ہیولہ ہوتا ہے بیج کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مادہ ہے یا جو بھی ہیولہ ہے اس میں تمام پوٹینشل موجود ہے درخت بننے کے لیے، اور اس درخت کا اولین مرحلہ جو ہے وہ بیج بننا ہے۔ لہٰذا وہ جو پہلے مرحلے کے اوپر بیج بنتا ہے تو وہ اگلے مرحلے کے لیے ہیولہ بن جاتا ہے یا اگلے مرحلے کے لیے مادہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہی بیج جب اور اگلے مرحلے کے اوپر ایک پودا بنتا ہے تو وہ اپنے سے آئندہ مرحلے کے لیے مادہ اور ہیولہ کہلاتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات جو ہے سارے مرحلے میں کہ آپ بالکل ابتدائی ہیولہ کی بات کریں یا پھر آپ بیج کی بات کریں یا پھر آپ کوپل کی بات کریں یا پھر آپ پودے کی بات کریں یا پھر آپ درخت کی بات کریں، تو تمام اس سفر میں، اس تمام حرکت میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ یہ ساری کی ساری حرکت جو ہے وہ سیب کی حرکت ہے، سیب کے بیج کی حرکت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پہ جو سیب کے بیج کا سفر ہے وہ آگے جا کر مثلا بیج ہو سیب کا اور پودا ہو انار کا اور درخت بن جائے مثلا پپیتے کا، نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ الٹیمیٹلی جو ڈائریکشن ہے، جو حرکت ہے، وہ چونکہ ایک ہی شے پہلے سے جو اس کی استعداد ہے، جو بالقوہ اس کے اندر جو کچھ پوٹینشل موجود ہے، جو اسی کو آگے فیلئر تک پہنچانے کے لیے ہے، لہٰذا یہ جو حرکت کا موضوع ہے، حرکت خود ایک ثابت موضوع بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیب بدل گیا، نہیں، سیب کی سیبیت موجود ہے، سیب کی سیبیت اس کے بیج میں بھی ہے، اس کی کوپل میں بھی ہے، اس کے پودے میں بھی ہے، اس کے درخت میں بھی ہے، تمام چیزوں پہ سیب ہونا اس کا اپنی جگہ باقی ہے، موجود ہے، وہ چیز نہیں بدلی کہیں بھی، اس لیے کہ اس کی بنیاد اسی پوٹینشل پہ ہے جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ لہٰذا علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ حرکت خود سیال ہونے کی بنا پر جوہر کا ثابت موضوع ہے۔ بہرحال اس نظریے کی بنیاد یہی ہے کہ مادی دنیا میں موجود ہر شے ذاتی طور پر تغیر و تحول، انقلاب درونی اور دیگرگونی سے دوچار ہے، اور ان تبدیلیوں کے آثار اس کے اعراض میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک سیب رہتے ہوئے بہتر سے بہتر یا بدتر ہوتا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ تبدیلی کا یہ عمل ایک لباس اتار کر دوسرا پہن لینے سے عبارت نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے جیسے ایک لباس کے اوپر دوسرا اور پھر تیسرا پہنا جائے۔ دیکھیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، اور انسان کے حوالے سے جب ہم آگے بات کریں گے تو وہاں یہ بہت کام آئے گا۔ اسی لیے سالم انسان میں جمادات، نباتات اور حیوانات سبھی کی خصوصیات باقی رہتی ہیں۔ اس کا جو بالکل اپنا ابتدائی سفر ہے نطفے والا، وہ مٹی سے شروع ہوا ہے، طین سے شروع ہوا ہے، اور اس میں ابتدائی طور پر ایک جمادی کیفیت ہوتی ہے، وہ پتھروں سے اور خاک سے نزدیک ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر اس طرح کی نمو پیدا ہوتی ہے جیسے کہ پودوں میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ جمادات کا لباس پہن لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانی جو حرکت ہے، موومنٹ ہے، جو بالاتر ہے نباتات کی موومنٹ سے، وہ اس میں آتی ہے، تیسرا لباس، اس طرح سے سو آن سو فورتھ۔ جوہر میں حرکت کے تصور نے اسلامی فلسفے کے دیگر بہت سے مسائل کو حل کرنے میں مدد دی ہے۔ ان دیرینہ مسائل میں سے ایک انسانی بدن کا اس کے نفس کے ساتھ رابطہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ ایک طرف انسان کا مادی بدن ہے اور دوسری جانب اس کا مجرد نفس، پھر یہ دو مختلف ماہیتیں آپس میں کس قسم کا تعلق رکھتی ہیں؟ تو یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ مطلب دو چیزیں کیسے گویا، کیا اس میں حلول واقع ہوتا ہے، اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ ان دونوں میں آپس میں کنیکشن بن جاتا ہے۔ اس بارے میں جو قدیم بلکہ جو رائج نظریہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ نفس روحانی ہوتے ہوئے بدن میں حلول کر جاتا ہے، گویا دو مختلف موجودات عارضی طور پر قریب آتے ہیں اور پھر جب انسان کو موت آتی ہے تو یہ الگ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ نفخت فیہ من روحی سے عام جو ایک سیدھا سادہ مطلب اخذ کیا جاتا ہے وہ یہی کہ بدن تھا، بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی تو یقیناً روح جو ہے اس کے اندر چلی گئی، تو بدن ایک قفس کی مانند ہے، پنجرے کی مانند ہے، جس کے اندر یہ باغ ملکوت کا پرندہ قید ہے جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں چند اصطلاحات کو اپنے ذہنوں میں واضح یا تازہ کر لینا چاہیے۔ نفس دیکھیے ایک مجرد و معنوی مخلوق ہے جو کہ غیر معمولی بلکہ محیر العقول خصوصیات کا حامل ہے، جبکہ بدن سراسر مادی ہے اور اس پر مادی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ تھوڑا سا یہاں فرق ہم دیکھ لیں بدن اور نفس میں۔ بدن مادی ہے، مادی قوانین کیا ہیں؟ مثلا ایک بدن جو ہے وہ دیوار سے عبور نہیں کر سکتا، وہ پلک جھپکتے میلوں کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ مادی بدن جو ہے اس میں سماعت کی ایک محدود حد ہے، ایک خاص رینج کی آواز
آوازیں ہم سن سکتے ہیں، ایک خاص رینج کی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں، جبکہ نفس مجرد ہے اور معنوی ہے اور اس کے اندر اس طرح کی کوئی بھی لمیٹیشنز اور محدودیت نہیں پائی جاتی. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں نیند میں تو ہمارا نفس اپنے مثالی بدن کے ساتھ عالم ملکوت میں جاتا ہے، اور وہاں اگر رقیق ہو قلب اور اس کی پرواز بلند تو وہ آئندہ اور گزشتہ سب کچھ دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہے خواب کی صورت میں. بات یہ ہے کہ مادہ اور مدت لازم و ملزوم ہے. جو ٹائم ہے اس کا تعلق عالم مادیات سے، عالم ماورا میں ٹائم نہیں ہے، لہٰذا وہ وہاں جو کچھ دیکھتا ہے وہ بالکل حال کی صورت میں دیکھتا ہے اور یہاں منعکس کرتا ہے جسے ہم مستقبل سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیفیت میں، بدن میں اور نفس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور نفس جو ہے وہ جس طرح سے آپ کا خیال ایک لمحے میں کہیں سے کہیں جا سکتا ہے، اسی طرح سے نفس ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. تو لیکن پہلے تھوڑا سا اور یہ واضح کر لیں کہ مادیت میں اور تجرد میں کیا فرق ہوتا ہے. مادے کی اصطلاح ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ دو لحاظ سے استعمال ہوتی ہے، ایک فزکس اور ایک فلسفہ. فزکس کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو مادہ یا میٹر ہر اس شے کو کہتے ہیں جو مثلا وزن رکھتی ہے، جگہ گھیرے، حواس خمسہ کی مدد سے اس کا ادراک کیا جا سکے، مثلا دکھائی دے، اسے چھو سکیں یا چکھ سکیں. اسی طرح سے فزکس کے علاوہ کیمسٹری میں بھی جو پورا پیریوڈک ٹیبل ہے وہ سارے مادی عناصر سے بھرا ہوا ہے. اس لحاظ سے مادیون یا مٹیریلسٹ ان افراد کو کہتے ہیں کہ جو فہم و ادراک کا واحد یا اہم ترین ذریعہ حواس خمسہ کو قرار دیتے ہوں. ان کی نظر میں جو چیز بھی حواس خمسہ کے دائرے سے خارج ہو اسے موجود تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے یہ حضرات تمام مجردات اور اکثر معقولات کے منکر ہوتے ہیں. یہ جو ویسٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایمپیریسسٹ فلاسفرز کا اتنا اثر ہے، وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ انسان جو ہے بنیادی طور پہ تجربے گرا ہے، اور ان لائک ریشنلسٹ فلاسفرز وہ کسی انٹ انٹلیکٹ کے قائل نہیں ہیں اور کلین سلیٹ قرار دیتے ہیں انسان کو کہ وہ بالکل زیرو سے اپنا سفر شروع کرتا ہے اس دنیا میں، اور خود تجربے کر کر کے اور جو کچھ اس کو ملتا ہے، جو کچھ کے تجربات ہیں وہی اس کے پرسیپشنز بنتے ہیں، وہی اس کے کانسیپٹس بنتے ہیں. یہ لوگ مجردات کو بھی نہیں مانتے اور اکثر معقولات کو بھی تسلیم نہیں کرتے. ان حضرات کی نظر میں خدا، فرشتے اور اخروی زندگی وغیرہ محض توہمات ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حقائق کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ مجرد بھی ہے اور معقول بھی ہے، اور ایک بہت چھوٹا سا اس کا اظہار جو ہے وہ حواس خمسہ کی صورت میں ہمارے اختیار میں ہے. جو لوگ معقولات کے قائل ہیں وہ ہرگز محسوسات کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ محسوسات کو الٹیمیٹ ٹروتھ کا اور حقیقت اور ریالٹی کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے. اب دیکھیں فلسفے کی نظر میں مادہ کیا ہوتا ہے. فلسفے کی نظر سے مادہ ایک ایسے موجود کو کہتے ہیں جو فعلیت اور کمال میں صفر لیکن استعداد اور قابلیت سے پر ہو، خود کچھ بھی نہ ہو لیکن بہت کچھ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. اسے حیولہ بھی کہتے ہیں. حیولہ حرکت کی ابتدا سے انتہا تک ثابت رہتا ہے. یہ ہم نے بات ابھی عرض کی آپ سے. یاد رہے کہ عقلی لحاظ سے ہر شے کو وجود میں آنے سے پہلے بالقوہ موجود ہونا ضروری ہے. اسی کو قابلیت، استعداد، مادہ یا حیولہ کہتے ہیں. اس لحاظ سے فلسفی حضرات اس طبیعی دنیا کو مادی کہتے ہیں کیونکہ یہاں موجود ہر شے کمال کی طلب میں سرگرداں ہے، فعلیت سے دور اور قابلیت کی حامل ہے. ظاہر ہے کہ قابلیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی نقص ہوگا. اس پہ ذرا غور فرمائیے جملے پہ. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ استعداد ابھی موجود ہے، فعلیت تک نہیں پہنچے. نہیں پہنچنا خود ایک نقص ہے، خود عیب ہے. یعنی اگر بیج کو اپنی جگہ پہ دیکھیں تو وہ پرفیکٹ ہے، بیج کو بیج ہوتے ہوئے ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس میں سراسر استعداد ہے ایک درخت بننے کی، تو درخت تو ابھی وہ نہیں بنا، ان تمام مراحل کو اس نے طے نہیں کیا ابھی، اس لحاظ سے وہ ابھی عیب میں مبتلا ہے، اس لحاظ سے وہ ناقص ہے ابھی. لہٰذا یہ مادی دنیا سراسر نقائص کی حامل ہے اور ہر شے اپنا اپنا نقص دور کرنے میں مصروف ہے. دوسرے الفاظ میں سب کو اپنی استعداد کے مطابق آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ بریکٹ کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ناقص موجود اپنے طور پر خود کو کمال تک پہنچا دے. کوئی ایسا موجود، کوئی ایسی فورس، کوئی ایسی حکیمانہ قدرت موجود ہونا ضروری ہے جو ناقص کو کامل تک حرکت دے. تو جیسے ایسی استعداد ہے اشیاء کی، اسی کے حساب سے آگے بڑھایا جاتا ہے ان کو. البتہ یہ نقص جیسے ہم نے آپ سے عرض کیا اگلے مراحل کی نسبت ہے، ورنہ ہر شے اپنی جگہ پر خلقت کا شاہکار ہے. آپ خود سمجھ لیجئے، خود بیج کو دیکھ لیں، آپ کھجور کے بیج کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس کا پرپز ہے، جو اس کا فنکشن ہے کہ اس کو زمین کے اندر جانا ہے اور کتنے دن وہاں رہنا ہے، اور اس کے بعد اس میں دو جگہ سے اس میں شگاف ہونا ہے، ایک میں سے ایک جڑ نکلنی جو نیچے کی طرف جائے گی، ایک ہے جو اوپر کی طرف جائے گی. جو نیچے کی طرف ہے اس کو زمین سے نیوٹریشن مہیا کرے گی، جو اوپر کی طرف آئے گی وہ آہستہ آہستہ تنے میں اور شاخوں میں اس کو بدلنا ہوگا اور وہ سورج سے بھی توانائی حاصل کرے گی، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلے گا. تو یہ سارا کا سارا پروسیس، یہ سارا کا سارا جو معجزہ ہے وہ اس ننھے منھے سے چھوٹے سے بیج میں موجود ہے. تو خود بیج اپنی جگہ پہ اپنے پرپز، اپنے فنکشنالٹی کے لحاظ سے، اپنے کمال کے سفر کے لحاظ سے ایک شاہکار خلقت ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اگلے مرحلے کے لحاظ سے ناقص ہے اور مادہ ہے. تو مادی اشیاء
اشیاء کے نقائص اس وقت برطرف ہوتے ہیں جب وہ مجرد ہو جاتی ہیں. مجرد ہونا یعنی فعلیت تک پہنچ گئی, گویا جو بیج ہے وہ درخت بن گیا, جو نطفہ ہے وہ انسان بن گیا. البتہ انسان کے حوالے سے یہاں پر ہم ایک ایکسیپشن کے قائل ہیں کہ صرف انسان کو ایک ایسی صلاحیت عطا کی گئی ہے کہ اس کا جو کمال ہے وہ مجرد ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے, کہ انسان کے تکامل کا جو مرحلہ ہے حقیقی تکامل کا, وہ اس کے مجرد نفس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے. انسان کا جو بدن ہے وہ اگر نطفے سے بدن بن بھی جائے تو انسان اپنے کمال تک نہیں پہنچا, بلکہ اس نے اپنے کمال کے سفر میں پہلا قدم رکھا ہے جب اس کو مجرد نفس عطا کیا گیا ہے. تجرد کسے کہتے ہیں؟ ایبسٹریکشن. جس طرح مادہ سراسر استعداد اور فعلیت سے دور ہے, اسی طرح تجرد تمام استعداد حاصل ہو جانے سے عبارت ہے. اصل میں تجرد عریاں ہونے کو بھی کہتے ہیں, برہنہ ہونے کو بھی کہتے ہیں. انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ ملکوتی ہے, وہ جبروتی ہے, وہ عاقلانہ ہے, وہ روحانی ہے, وہ معنوی ہے. کیونکہ ہم سب نے جنم جو لیا ہے وہ ہم نے سفر کا آغاز جو کیا تھا ذات باری تعالیٰ کے بعد اسماء حسنہ سے کیا تھا, پھر عیان ثابتہ کی نوبت آئی, اور اس طرح سے آگے ہم بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے. تو اصل حقیقت تو ہمارے وہی نورانیت ہے, اصل حقیقت ہماری وہی معنویت ہے, اصل حقیقت ہمارا وہی تجرد ہے. تو جب ہم عالم ملکوت میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری یہ حقیقت عریاں کے سامنے آ جاتی ہے, اسی لیے اس کو تجرد کہا جاتا ہے. ورنہ اس مادے کے حجاب نے ہمیں بہت سارے کنفیوژنز میں مبتلا کر رکھا ہے, اور ہم اپنے آپ کو مادی سمجھتے ہیں اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے ہمارے پاس, اور بس ہمیں مزید اور کچھ نہیں چاہیے, بس تھوڑی بہت رفع اور آسائش چاہیے, تھوڑا سا ہم عیش و عشرت کر لیں, باقی ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل ہے. بس مادی دنیا ایک مجرد عالم کی سمت بڑھ رہی ہے, اور عالم مادیات تجرد سازی کا ایک کارخانہ ہے. البتہ جس طرح مادی اشیاء میں حرکت جوہری کی مدد سے تجدد حاصل ہوتا ہے, مجردات میں بھی تجدد امثال کے ذریعے ترقی ممکن ہے. یہ صرف پوائنٹ اس بنیاد پہ ہم نے عرض کیا یہاں پہ کہ شاید ایک سوال آپ کے ذہن میں ہو کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اپنے کمال کے سفر میں مثلا انسان ہوتے ہوئے انسانیت کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ابھی حیوانیت کی منزل پہ اس دنیا سے چلا جائے تو کیا اس کے دوبارہ ترقی کی کوئی امکانات موجود ہیں یا نہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم مادیات میں کہا جاتا ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں, وہ مزید کچھ نہیں کر سکتا, تو خود سے تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہ دروازے کھڑکیاں کھول کے گیا ہے تو باقی وہاں پر تجدد امثال کی مدد سے جو تجلیات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ اس کو آگے بڑھا سکتی ہیں. البتہ جتنی تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ وہ یہاں پر اس عالم مادیات میں ترقی کر سکتا ہے اتنا وہ کسی بھی عالم میں نہیں کر سکتا. جو تبدیلی یہاں پر چند لمحوں میں آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں, کسی دکھی دل کو سکون عطا کریں, اس کا دکھ برطرف کر دیں, اور چند لمحوں میں یا مختصر سی ایک رقم سے یا تھوڑی سی مدد کرنے سے, تھوڑا سا کسی کا دکھ درد بانٹ لینے سے آپ جو ترقی اس عالم میں کر سکتے ہیں, یہی والی ترقی عالم ملکوت یا عالم جبروت میں کرنے کے لیے شاید آپ کو سینکڑوں ہزاروں سال لگ جائیں, ممکن اس سے بھی زیادہ. لیکن بہرحال ایک راستہ تجدد امثال کا کھلا ہوا ہے, لیکن اس کے بارے میں بھی عام خیال یہی ہے کہ جو انسان یہاں سے راستے کھول کے جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی, جس نے اپنے راستے خود ہی بند کر لیے ہیں, پھر ممکن شاید نہ ہو کہ وہ دوسری دنیا میں جانے کے بعد کوئی ترقی پا سکے. یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ حرکت جوہری کے باوجود تمام جو اشیاء ہیں وہ تمام تجلیات ہیں جن کی ایجاد وقع اور رشد کا منبع اور سرچشمہ فیض الہی ہے. دوسرے الفاظ میں ایک شے ہے جو اس دنیا میں وجود خارجی پا چکی ہے, اب وہ اس میں استعداد موجود ہے. اگر ہم اور آپ انسانی شکل میں یہاں پر آئے ہیں, خلق ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے اسماء جلال و جمال اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں بالقوہ, اور ان کو ہمیں بالفعل بنانا ہے. تو استعداد تو ہمارے اندر موجود ہے بنیادی طور پہ, اور ہمیں دعوت بھی اسی کی طرف دی گئی ہے. ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے کہ جو دعوت ہمیں دی جا رہی ہے, جو ہمیں نکالا جا رہا ہے نقص کمال کی طرف, ہم اس میں ساتھ دیں اپنے مربیوں کا اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کا, اور سر تسلیم خم کریں, اور جس طرح سے ہمیں بنایا جا رہا ہے ہم بننے کے لیے آمادہ ہوں, تیار ہوں. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں, اور یہاں تک کہ ہمارا قلب جو ہے وہ قلب سلیم ہو جائے. اب نفس انسانی جو ہے وہ مجرد ہے, یعنی ماورائے مادہ ہے, حقیقت اس کی ماورائے مادہ ہے. بدن دراصل نفس کی تنزل یافتہ شکل ہے, یا دوسرے الفاظ میں نفس بدن کی ترقی یافتہ صورت ہے. یہ جو پوائنٹ ہے نا بہت کلیدی پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور مادی بدن اس کو مل جاتا ہے تو اس کے اندر ایک روح پھونکی جاتی ہے الگ سے پہلے سے کوئی روح انسان کی موجود نہیں ہے. پھر یہ صورتحال کیسے پیش آتی ہے میں عرض کرتے ہیں آپ سے, لیکن اس سے پہلے نفس کے حوالے سے خود ملا محسن فیض کاشانی کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیے. ملا محسن فیض کاشانی جناب ملا صدرہ کے داماد ہیں, ان کے 2 داماد تھے, بہت اہل تھے اور بہت اچھے شاگرد تھے ان کے, ایک فیض کاشانی اور ایک فیاض لاہیجی. دونوں کے آثار جو ہیں وہ
قابل بررسی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، ان سے بہت ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال جناب فیض کاشانی جو نفس کے بارے میں فرماتے ہیں، تم میں سے جو بھی اپنے نفس کی زیادہ پہچان رکھتا ہو اسی قدر اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ کبھی اس غیبی گوہر کو روح کہتے ہیں کیونکہ بدن کی زندگی اس پر منحصر ہے، کبھی اسے قلب کہتے ہیں کیونکہ یادوں میں رہتا ہے اور مختلف اوقات میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسے عقل بھی کہتے ہیں کیونکہ علوم کسب کرتا ہے اور جن چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے ان سے متصف ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں اصل میں یہ نفس کے کمالات کی مختلف منزلیں ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں کہ نفس ایک منزل کے اوپر نفس ہے، دوسرے پہ روح ہے، تیسرے پہ عقل ہے یا قلب ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے ان تمام حقائق کو کہ کس مرحلے پہ ہم نفس کو عقل کہیں گے اور کس مرحلے پہ ہم نفس کو روح کہیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم انسانی نفس کی بات کرتے ہیں تو جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے، اس کا اس دنیا میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اس کا نفس جو ہے تکامل کا سفر طے کر رہا ہے۔ جو اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا اس وقت وہ انتہائی ضعیف تھا، مجرد ہونے کے باوجود ماورائے مادہ تھا لیکن ضعیف تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام اور لحمہ کے مراحل سے گزر جاتا ہے تو کیا نفس یا روح اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اس میں حلول کر جاتی ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسانی بدن اپنے تدریجی تخلیقی سفر میں آخری مادی مرحلے تک پہنچتا ہے تو پھر آیت کے آخری حصے میں ارشاد ہوتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، یعنی اس کو ایک جدید خلقت عطا کر دی جاتی ہے اور وہ مجرد ہو جاتا ہے۔ مجرد ہو جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اب مادی نہیں رہا، نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے تقریب ذہن کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گویا اس کے اوپر اب ایک روحانیت کا اور معنویت کا ایک حالہ آ جاتا ہے اس کے گرد، اور وہ جو حالہ ہے انسانی بدن اسی کی ایک تنزل یافتہ شکل ہے، اور انسانی بدن کی ہی ترقی یافتہ شکل جو ہے وہ نور کا حالہ جسے ہم نفس کہتے ہیں، جو اپنی کیفیت میں اور نوعیت میں روح جیسا ہے لیکن ضعیف ہے۔ تاہم مادی حوالے سے کمال پانے کے باوجود ابھی نفس معنوی اعتبار سے ضعیف ہے اور اسے اپنے رشد و کمال میں اس مادی عالم کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت وہ اپنے بدن کے ذریعے پوری کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے کمال یا فعلیت تک پہنچ جائے۔ دوسرے الفاظ میں مجرد نفس ابھی مکمل طور پر تجرد کا حامل نہیں ہے اور اسے کمال تک پہنچنے کے لیے اس بدن کے ٹول باکس کی ضرورت ہے۔ یہ وضاحت کر دیں کہ اب یہاں پر سمجھ لیے کہ انسان کے پاس دو طرح کے جسم ہیں، ایک اس کا مادی اور عنصری بدن ہے اور ایک اس کا مثالی بدن ہے جو کہ اس کے نفس کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اصل میں جب تک انسان اس مادی دنیا میں کی طرف متوجہ رہتا ہے تو نفس کو یہاں سے رابطہ برقرار رکھنے کے لیے انہی آنکھوں کی ضرورت پیش آتی ہے، انہی کانوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی قوت لامسہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ مادی ہیں لیکن ہماری بینائی مجرد ہے، ہمارے کان مادی ہیں، ہماری سماعت مجرد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ادراک ہے اصل میں وہ ہماری حقیقت میں، اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ وہی انشأناہ خلقا آخر، یعنی ہمارے نفس مجرد۔ ہمارے بدن کا سارا کنٹرول ہمارے نفس کے پاس ہے۔ اور اس کو اس طرح سے مزید وضاحت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ روح کا ذکر بھی آیا ہے تو آپ یوں سمجھ لیے کہ نفس جو ہے وہ لا جسم ہے، یعنی جسم پہ اشراف رکھتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو کوشش کی ہے تعبیر دینے کی کہ گویا وہ نور کا ایک حالہ ہے جسم کے ارد گرد، لیکن روح جسم ہے۔ روح یعنی ہمارے بدن کے اندر ہے، ہمارے رگ و ریشے میں، ہمارے ایک ذرے میں، ہمارے ایک اعصابی نظام کے ایک ذرے میں، ہر جگہ موجود ہے۔ اس لحاظ سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے عرفا نے فرمایا ہے کہ یہ جو روح ہے یہ دراصل نفس کی بدن پہ توجہ ہے، نفس اس روح کی مدد سے اس بدن کو چلاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مادی بدن ہے، عنصری بدن ہے، اس میں کوئی ایک ذرہ بھی جب تک کوئی فورس نہ ہو، ایکسٹرنل فورس نہ ہو، وہ اس کو ذرے کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ تو ہمارے یہاں یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے، جو نیورونز کا عظیم الشان نظام ہے، اعصابی سسٹم ہے، جو ساری چیزیں ہیں یہ سب مادی ہیں، تو ان کو چلانے کے لیے کوئی معنوی قوت چاہیے نا، کوئی ایکسٹرنل فورس انرجی چاہیے، وہ فراہم کرتی ہے روح، اور اس روح کو حکم کون دیتا ہے؟ ہمارا نفس۔ تو اصل ہماری حقیقت کیا ہو گئی؟ ہمارا نفس۔ لیکن یہ نفس ابھی ضعیف ہے، اتنی عظمت کا حامل ہونے کے باوجود ابھی ضعیف ہے، یعنی اس کو معنوی طور پر صرف اس عالم مادیات تک تو رہنا نہیں ہے، اس کو تو ترقی کرنا ہے، عالم ملکوت سے اس خیال متصل سے خیال منفصل تک جانا ہے، پھر وہاں سے عالم جبروت تک جانا ہے، پھر وہاں سے عالم اسماء تک جانا ہے، پھر وہاں سے بھی آگے بڑھنا ہے، تو اس کی ترقی کا تو کوئی لمٹ نہیں ہے سچ۔ تو یہی نفس جب اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے، اس عالم مادیات سے اسے جو کچھ لینا تھا جب اس نے لے لیا تو یہ بدن ترک کر دے گا، جس طرح سے سیب پک کر بھی درخت سے الگ ہو جاتا ہے اور سڑ کر بھی الگ ہو جاتا ہے۔ کمال یعنی کوئی انسان اگر یہ طے کر لے، جیسے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ تکاملی سفر میں جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، حیوانات سے انسان، انسان سے مجرد، یہ سارے جو مراحل ہیں انسان
کسی بھی مرحلے پہ چاہے تو اپنے آپ کو متوقف کر دے. نہ کوئی انسان ہے وہ کہ بھائی میں حیوان سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا, مجھے تو بس حیوان یعنی صاحب حیات, یہاں پہ میں زندہ ہوں, سانس لے رہا ہوں, گرو کر رہا ہوں, میرے بیوی بچے ہیں, میری نسل ہے, میری عیاشی ہے, میرے مزے ہیں, میرے عیش و عشرت ہے, مجھے بس یہی چاہیے, مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن انسان ہونے کے لیے نفس کو اس مادی بدن سے, اس ٹول باکس سے کیا چاہیے؟ مجرد نفس کیا چاہتا ہے؟ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے ایمان اور عمل صالح. جس طرح سے ہمارا یہ موجودہ مادی بدن یہاں کے اس عالم کے عناصر سے بنا ہے, اسی طرح سے ہمارا جو مثالی بدن ہے وہ ہمارے ایمان اور ہمارے عمل صالح کا نتیجہ ہے. ہمارا نفس یہاں سے مکارم اخلاق کی تکمیل چاہتا ہے, اپنے آپ کو اخلاق اللہ سے مزین کرنا چاہتا ہے. جو بیجوں کا بیگ وہ لے کے آیا ہے اپنے ساتھ, ویلیوز کا, اقدار کا, ارزشوں کا, وہ چاہتا ہے ان میں سے ہر بیج جو ہے درخت بن جائے اور اس کی شخصیت گلستان ہو جائے. دراصل تمام انسانی اقدار اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات حسنہ کے مظاہر ہیں. بطور مثال ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیج سے درخت بننے والی بات, تو ایک ویلیو کو لے لیجیے, مثلا صبر, مشکلات پہ صبر کرنا, سختیوں پہ صبر کرنا, خدا پر ایمان لانے کی راہ میں صبر کرنا. یہ اسی وقت ویلیو انسان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے کہ جب وہ اس دنیا کی مشکلات اور یہاں کے مصائب پہ صبر کرے خدا کی خاطر, خدا کی رضا کی خاطر. تو پوٹینشلی جو اس کے اندر یہ ویلیو صبر کا مادہ بالقوہ موجود تھا, وہ یہاں اسفل سافلین میں اس پس دنیا میں موجود ناگواریوں سے مقابلہ کرتے کرتے صبر کا وہ بیج ایک دن کوپل بنتا ہے, پھر پودا بنتا ہے, پھر تناور درخت بن جاتا ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان صابر ہے. اس سے پہلے ہم اسے صابر نہیں کہہ سکتے. تو دوسری دنیا میں یعنی ملکوت میں اور اس سے بالاتر اس کی ویلیو ہے, اور یہی وہ اقدار ہیں جو اس کے مثالی بدن کو بناتی ہیں اور اس کی تشکیل کرتی ہیں. یہ ہے نفس کا اصل ہدف. بہرحال اگر وہ رک گیا خدا نخواستہ اپنی حیوانیت کے منزل پہ, تو بھی الگ ہو جائے گا. گویا سیب جو ہے وہ سڑ کر الگ ہو گیا, یا کچا اور کڑوا کسیلا الگ ہو گیا. لیکن اگر وہ بالکل اپنے کمال تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسانیت کے مراحل طے کر چکا ہے, اور جہاں تک اس کی استعداد تھی یا تو اس نے عالم ملکوت تک ترقی پا لی ہے, یا پھر وہ آگے بڑھ کر عالم قیامت سے گزر گیا ہے, عالم جبروت سے آگے چلا گیا ہے, عالم اسماء تک پہنچ گیا ہے. وہ اس کے اپنی ہمت اور عزم و استعداد پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو وجود عطا فرمایا تھا, اس وجود سے اس نے اپنی استعداد کے تکامل میں کتنا فائدہ اٹھایا. تو تذکر دیکھ لیجیے یہاں پہ, جب ہم نے مادی عالم کی نوعیت سمجھ لی کہ وہ سراسر نقص اور کمال کی جستجو میں حرکت کر رہا ہے, تو تجرد حاصل ہو جانے کے بعد یہ سوچنا کہ قیامت میں ہم دوبارہ ایسی مادی عالم میں یا ایسی مادی بدن میں پلٹائے جائیں گے کہ حماقت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی ثمربار اور سایہ دار درخت سے امید رکھی جائے کہ وہ ایک دن دوبارہ بیج بلکہ ہیولہ میں تبدیل ہو جائے گا, اور ریورس میں سفر معقول نہیں ہے, غیر عاقلانہ ہے. تام مادہ جسمانی سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن جیسے ہم نے آپ سے عرض کیا, جس طرح اس مادی اور عنصری عالم میں ہمارا بدن مادی عناصر سے تشکیل پاتا ہے, اسی طرح سے عالم تجرد میں ہمارا علم و عمل وہاں کے جسم کی تشکیل کریں گے. اسی طرح عالم ترقی سے ہمارے جسم کی نوعیت اور کیفیت میں بہتری آتی جائے گی. مزید اس حوالے سے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو ان نکات کو ذہن میں رکھیے. کوئی بھی ناقص موجود خود اپنے آپ کو کامل نہیں کر سکتا ہے, کوئی برتر موجود ہونا چاہیے جو اسے نقص سے کمال تک لے جائے. نفس انسانی کو کمال تک پہنچانے میں اہم کردار حضرت جبرائیل امین صلوات اللہ علیہ کا ہے, جنہیں عقل فعال یا عقل دہم بھی کہا جاتا ہے. دنیا اور اہل دنیا کی مدیریت, مینجمنٹ, نظم و انصراف انہی کے ہاتھوں انجام پاتا ہے باذن اللہ. ایک اور نقطہ یہ کہ وجود سراسر خیر ہے اور حقیقی لذت کا تعلق وجود سے ہے. بس وجود میں جس قدر شدت ہوئی, لذت بھی اتنی ہی شدید ہوگی. اسی لیے مادی و محسوس دنیا میں موجود لذتیں مجرد و معقول عالم کی لذتوں کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. یہاں پر ایک بریکٹ لگا لیجئے, وہ یہ کہ جس طرح سے لذتیں شدید ہیں اسی طرح سے عذاب بھی شدید ہے. بنابر خدا انسانی نفس جب تک بدن کے زیر اثر رہتا ہے معقول لذتوں سے محروم رہتا ہے, عاقلانہ لذتوں سے محروم رہتا ہے. لیکن یہاں سے اختیاری یا اجباری قطع تعلق کے بعد اسے حقیقی بہجت و سرور حاصل ہو جاتا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ.